السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ہوپ سو یو آر ڈوئنگ ویل۔ اور آج میں آپ کے ساتھ بڑے ایک خاص ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں۔ یہ لاسٹ ڈیز میں میری ایک سسٹر نے مجھے میسج کیا تھا کہ اس طرح ان کی لائف میں پرابلمس چل رہی ہیں، رشتے کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہیں، تو کوئی وظیفہ یا پڑھائی بتا دیں۔ تو بیسیکلی آج کی ویڈیو اسی کے متعلق ہے۔ آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو اچھے سے ضرور سننا ہے، غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے باتوں کو، اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ کبھی کسی اور کا بھی فائدہ اس ویڈیو سے اگر ہو سکتا ہو تو ضرور ہو جائے، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور ہمیں ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کے ضرور حصہ لینا چاہیے۔ ویورز، پہلے تو بات کرتے ہیں وظیفے کی۔ وظیفہ سب سے پہلے تو وظیفہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی وظیفہ ہے نا، تو جو تو بڑے کوئی فیمس وظیفے ہیں نا جن کا کوئی آپ کو پتہ ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی آپ اجازت کے بغیر وظیفہ نہ کیا کریں۔ کوئی بھی وظیفہ ہو نا وہ اجازت کے بغیر نہیں آپ نے کرنا۔ آپ کسی بھی بڑے بزرگ کی، عالم دین کی، قاری کی، یا جو آپ کے سامنے جو روحانی پیر کہہ لیں، آپ کسی کی اجازت لیں اور پھر اس کام کو شروع کریں، وظیفے کو۔ اور لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ وظیفے سم ٹائم بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، ایون اگر بہت زیادہ پاورفل بھی ہوتے ہیں۔ سورہ مزمل کی بات ہی کر لی جائے تو یا بنا کسی اجازت کے آپ نہیں شروع کر سکتے، تعداد اور دن کا حساب رکھنا ہوتا ہے ان میں نا۔ اس سے وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اور آئی تھنک اگر آپ سب اپنی زندگیوں میں یہ ضروری کام کر لینا تو یہ وظیفے سے بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سارے کام آپ اپنی زندگی میں جو میں بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ وہ سارے کام اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں اور اگر پھر بھی آپ کے بگڑے معاملات نہیں سنورتے، سیٹ نہیں ہوتے، تو پھر آپ سیکنڈ سٹیپ یا تھرڈ سٹیپ پہ وظیفے کی طرف جائیں۔ بٹ اس سے پہلے آپ نے یہ کام کرنے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے یہ سارے معمولات ٹھیک نہیں ہوں گے تو وظیفہ کبھی بھی کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ ویورز، سب سے پہلے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری جو ادھوری خواہشات ہیں، ہمارے جو بہت سارے بگڑے کام ہیں، رکاوٹیں، بندشیں ہماری زندگیوں میں آ رہی ہیں، وہ ختم ہو جائیں، معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو آ ہی یہ جاتی ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ہمیں 5 وقت اٹینڈنس لگانی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب محبوب اور حقیقی مالک اور خدا کے سامنے جب ہم نے جانا ہے تو اللہ پاک کے سامنے جانتے وقت ہمیں اپنا دل، دماغ، چہرہ، کپڑے، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہمیں ہماری جو ایکسٹرنل لک سے نہیں، انٹرنلی اللہ تعالیٰ ہمیں جج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی دیکھتے ہیں۔ تو اپنا دل، نفرت، کینہ، بغض، حسد، دل و دماغ صاف ستھرا رکھا کریں، کیونکہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنی ہو نا، وہاں پہ دنیاوی مسائل، دنیاوی رنجشیں، لوگوں کے سیاپے نہیں رکھنے چاہیے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے کبھی بھی نہیں یہ ہوا کہ میرے ساتھ فلاں نے ایسا کیا، مجھے فلاں نے کھانا نہیں پوچھا، یا میں کسی کے گھر گئی ہوں تو وہاں بریانی نہیں بنی، یا میرے پاس اچھے کپڑے نہیں مجھے کسی نے گفٹ کیے۔ ایک عرصہ گزرا ہے مجھے ان چیزوں سے لا تعلق ہوئے۔ کیونکہ مجھے میری اماں نے صبر کرنے کی ایسی ایک پٹی سکھا دی تھی بچپن سے ہی، اور اس کا یہ ہوا کہ بچپن سے دیکھتے آتے تھے ابا کو سخاوت کرتے، اماں کو صبر کرتے، تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی میرے بلڈ میں، میری مطلب زندگی کا حصہ بن گئی، خون میں شامل ہو گئی۔ اور شادی کے بعد میں نے زندگی بہت زیادہ سفر کی ہے، 7 ایئرس میں نے بھی بہت زیادہ سفر کیا۔ ایون مجھے یاد ہے میری لک کہ میری فرینڈس وغیرہ سے میں نے ملنا جلنا بھی کم کر دیا تھا۔ کیونکہ میرے پاس اس طرح کے اچھے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ فنکشنز اٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے انسان کے پاس بجٹ ہونا چاہیے، بجٹ بہت زیادہ اس طرح نہیں تھا۔ بس بہت زیادہ لائف ٹینشن میں گزری ہے۔ جب میری شادی ہوئی، ہر انسان کی بڑی ڈیزائرز ہوتی ہیں، بڑی خواہشات ہوتی ہیں، گھومنا، سیر سپاٹے، آنا جانا، لگژری لائف۔ میری بھی بالکل ایسی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ کی، اگر آپ کو سچی بات بتاؤں، جب میری شادی ہوئی تھی ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، 12,000 سیلری تھی، وہ بھی ڈیلی ویجز، اجرت پہ تھی، ڈیلی ویجز پہ نا۔ اور پھر میں نے اپنی لائف کو چینج کیا، بالکل چینج کیا۔ اچھا ویورز، آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہر انسان کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے،
اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ہمیں ملنا جس ذات سے ہے نا وہ اللہ پاک کی ذات سے ہے۔ تو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی 5 وقت کی نمازیں بہتر کرنی چاہیے، اس کے بعد تہجد بڑی ضروری ہے۔ اگر آپ وہ کہتے ہیں نا اپنے خاص قسم کی اپوائنمنٹ اللہ تعالیٰ سے فکس کرنا چاہتے ہیں نا، اس میں پھر آپ کو ڈیلی کال میں نہیں، آپ کو رات کے ٹائم جو نائٹ کال ہوتی ہے نا وہ اٹینڈ کرنی بڑی ضروری ہے، اور نائٹ کال میں ہی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب ملتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نظر پڑ جاتی ہے نا تو بندے کے سارے کام ہی سنور جاتے ہیں۔ اچھا جی، جو بہنیں پوچھا تھا نا انہیں میں بس ایک یہ بات کہوں گی کہ اپنی زندگی میں سورہ بقرہ اور منزل ڈیلی پڑھا کریں۔ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی روٹین نہیں بن پاتی، آپ نہیں پڑھ پاتے، لیکن آپ کوشش کریں۔ آپ کی جیسے شادی کا مسئلہ کہہ رہی تھی، رکاوٹ ہے، بندش ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہے نا، تو سب سے پہلے وظیفے کرنا، کسی بھی قسم کا کوئی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ سورہ بقرہ اور منزل قرآن پاک کو ڈیلی پڑھا کریں۔ ویورس، ان ساری بیسک باتوں کے ساتھ ساتھ درود پاک اپنی زندگی میں کہتی ہوں بہت اچھے سے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور پورے دن جیسا بھی گزارتے ہیں کوشش کریں اچھا گزاریں۔ استغفار کی ایک تسبیح لازمی کر لیا کریں، کیونکہ انسان سے پتہ نہیں چلتا، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں کچھ جانے انجانے میں، تو استغفار بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں نا تو آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی رہتی ہے۔ جب آپ کے منہ سے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلتا ہے تو کیا ہمارے رب کو ہم پہ پیار نہیں آئے گا؟ اوبویسلی آئے گا یار، بہت زیادہ پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا کہ میرا بندہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، رات کو اسپیشل اٹھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، کسی کا دل نہیں دکھا رہا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، تو اللہ کے کاموں میں دیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ بس یقین کی بات ہے، توکل رکھیں۔ تو ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز، تہجد کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، سورہ بقرہ، منزل، استغفار، درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جو بھی منصور آپ کے پاس ہے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سارا کا سارا پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، یہی ہماری نجات ہوگی، اور یہی ہمارے سارے کام اسی محبت سے، اسی یقین سے سنوریں گے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی اسی طریقے سے ہی سیٹ ہو سکتی ہیں اگر ہم ان 2 ہستیوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ان سے محبت کو اپنا لیں اور ان کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کریں۔ اچھا ویورس، یہاں پہ پتہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ منصورہ فری آف کاسٹ منگوانا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اگر کوئی ایک بندہ بھی اس پہ عمل کر لے تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، اسے بھی ملے گا۔ اور ویڈیو کو اب ختم کرتے ہیں، کافی لمبی ہو گئی ہے، تو چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔